السلام علیکم دوستو، آج کے ویڈیو میں آپ کو لمپی اسکن بیماری جو جانوروں میں پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ لمپی اسکن ڈیزیز مویشیوں اور گائے میں بینسوں کی ایک وائرل بیماری ہے جو نسبتاً کم اموات کا سبب بنتی ہے، لیکن بیماری کے نتیجے میں جانوروں کی فلاح و بہبود کے مسائل اور پیداوار میں نمایاں نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری بنیادی طور پر کیڑوں کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، جیسے کہ مکھیوں، مچھروں اور ممکنہ طور پر ٹکڑوں کی مخصوص اقسام، اور یہ بیماری پومائٹس کے ذریعے آلودہ آلات اور بعض صورتوں میں براہ راست جانوروں سے دوسرے جانوروں میں بھی پھیل سکتی ہے، اور اس سے انسانی صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انفیکشن عام طور پر بخار، ڈپریشن اور جلد پر خاص طرح کے نوڈلز کے ساتھ ایک شدید بیماری کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جلد پر خاص قسم کے ایک دانے ہوتے ہیں۔ دودھ کی پیداوار میں واضح کمی کے ساتھ ساتھ حاملہ جانوروں میں اس کا حمل بھی ہو سکتا ہے، اور اب سننے میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ لمپی اسکن ڈیزیز پاکستان کے مویشیوں کو بہت بری طرح سے متاثر بھی کر رہا ہے، جو کہ بہت خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ لمپی اسکن ڈیزیز کی وجہ سے اب تک پاکستان میں بہت سے مویشی مر چکے ہیں، اور ملک کے دیگر صوبوں میں ہزاروں کی تعداد میں جانور اس بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر ملک بھر میں گائے کے دودھ اور گوشت کا بحران ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری صرف گائے اور بھینسوں میں ہوتی ہے، دوسرے جانوروں یا مویشیوں میں نہیں۔ اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان جانوروں کے گوشت اور دودھ کو اچھی طرح پکانے کے بعد کھایا جا سکتا ہے، اور ورلڈ آرگنائزیشن یا یورپین یونین جیسے اداروں نے اس کے لیے ایک مہنگی ویکسینیشن بھی تیار کی ہے۔ اب آتے ہیں لمپی اسکن ڈیزیز کا وائرس کیسے پھیلتا ہے۔ یہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا کہ جلد کی بیماری کا وائرس جانوروں کے درمیان کیسے منتقل ہوتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹرانسمیشن کے اہم دو راستے آرتھروپوڈ ویکٹرز جیسے مچھر، ٹک اور کاٹنے والے مکھیوں اور متاثرہ جانوروں کی نقل و حرکت کے ذریعے میکینیکل ٹرانسمیشن ہے۔ یہ بیماری پومائٹس کے ذریعے آلودہ آلات اور بعض صورتوں میں براہ راست جانوروں سے دوسرے جانوروں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ آلودہ فیڈ اور پانی اور ایٹروجینک ذرائع، مثال کے طور پر مختلف جانوروں پر سوئیوں کا بار بار استعمال سبھی بیماری کو پھیلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹرز وغیرہ یا ایک جانور پر مختلف سوئیوں کا استعمال بار بار کرتے ہیں۔ یہ وائرس متاثرہ جانوروں کی جلد کے نوڈلز اور خارشوں میں زیادہ تعداد میں موجود ہوتا ہے، اور نوڈلز جو چھوٹے چھوٹے ایکنی ہوتے ہیں، دانے وغیرہ، اور اسے خون، تھوک، آنکھ اور ناک سے خارج ہونے والی مادہ اور منی سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ لمپی اسکن ڈیزیز کا وائرس انفیکشن کے بعد 21 دنوں تک خون میں پایا جا سکتا ہے، لیکن انفیکشن کے بعد کم از کم 42 دنوں تک منی میں خارج ہونا جاری رہ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جانوروں میں لمپی اسکن ڈیزیز کی بیماری کی علامات کیا ہے۔ ملی میٹر دائرے تک مضبوط ابھرے ہوئے 50 نوڈل سر، گردن، جنسی اعضاء اور ٹانگوں کے ارد گرد جلد پر نمودار ہوتے ہیں، اور جسم کے کسی بھی حصے پر نوڈلز بن سکتے ہیں۔ نوڈلز کے بیچ میں خارش بنتی ہے، جس کے بعد خارش گر جاتی ہے، جس سے بڑے سوراخ ہو جاتے ہیں جو انفیکشن ہو سکتے ہیں، اور نوڈلز چھوٹے سوراخ ایکنی کو کہتے ہیں، اور ٹانگیں، بریسٹ اور جنسی اعضاء کی سوجن ہو سکتی ہے۔ پانی بھری آنکھیں، آپ اگر اس حالت میں جانوروں کو دیکھیں تو پانی بھری آنکھیں ہوتی ہے۔ ناک اور تھوک کے بہنے میں اضافہ ہوتا ہے جانوروں بھی۔ بیماری والے کچھ جانور غیر علاماتی ہو سکتے ہیں، ایسے جانور جن میں بیماری ہے لیکن علامات ظاہر نہیں کرتے۔ بہت زیادہ پیداوار میں ڈیری مویشی اکثر دودھ کی پیداوار میں واضح کمی کے ساتھ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ دودھ میں اس کی کمی آتی ہے۔ ڈپریشن، بھوک میں کمی، ناک کی سوزش، آنکھوں سے پانی بہنا اور اضافی
توک بھی دی کی جا سکتی ہے۔ شدید طور پر متاثرہ جانوروں میں خراب گاؤں سانس اور معدے کی نالی میں بھی پھیل سکتے ہیں۔ یہ بیماری سب کلینکل ہو سکتی ہے، پھیلنے میں 50% تک یا بہت شدید یا جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کی شرح 5 سے 45% کے درمیان ہوتی ہے اور اموات کی شرح عام طور پر 10% سے کم رہتی ہے، لیکن جب مویشیوں کی سادہ آبادی میں وبا پھیلتی ہے تو دونوں شرح کافی زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر اس طرح کے اقدامات نہیں، حفاظتی اقدامات یا بچاؤ کی یا ویکسینیشن وغیرہ، تو اس لیے۔ اچھا، اب نیکسٹ جو ہے ہم آتے ہیں لمپی سکن ڈیزیز پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیزیز تو بہت خطرناک ہے، لیکن اس پر قابو کیسے پایا جاتا ہے؟ تو لمپی سکن ڈیزیز کا کنٹرول اور روک تھام 4 باتوں پر منحصر ہے، یہ 4 باتیں یاد کریں۔ نمبر 1، نقل و حرکت پر قابو پانا، مطلب کرنٹینہ جس طرح انسانوں کا ہوتا ہے۔ ویکسینیشن، ویکسین کرانا، متاثرہ جانوروں کو ذبح کی مہم، اور انتظامی حکمت عملی۔ اچھا، اب آتے ہیں لمپی سکن ڈیزیز کا علاج۔ کیا لمپی سکن ڈیزیز کا علاج ممکن ہے؟ لمپی سکن ڈیزیز جو ہے یہ اصل میں یہ LSD وائرس ہے، اور LSD وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے ویکسینیشن کے ذریعے جو ہے روک تھام کنٹرول کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ اسے صرف ویکسینیشن کے ذریعے روک سکتے ہیں، اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جلد میں جو ثانوی انفیکشن کا علاج جو ہے اور نان سٹرائیڈل اینٹی انفلیمیٹریز، اینسیڈز اور مناسب ہونے پر جو اینٹی بائیوٹکس جو جلد پر اوپر سے لگائی جا سکے یا انجیکشن کے ذریعے دی جا سکتی ہو، ان سے کیا جا سکتا ہے اس کا علاج یا روک تھام، باقی اور کوئی علاج نہیں۔ اور اس کا احتیاط بہت ضروری ہے، احتیاط کرے، اور انسانوں سے، جانوروں کو انسانوں سے نہیں لگتا، لیکن آپ کوشش کریں دوسرے جانوروں کو بچائیں، ٹھیک ہے، احتیاط ضروری ہے۔ السلام۔